آج ہم خدا کے کلام کا مطالعہ عنوان وہ جو خدا کے احکام کو عزیز رکھتے ہیں کے تحت کرتے ہیں۔ آج ہمارے گرد کئی آفتیں آ رہی ہیں، خاص طور پر نمونیا جیسا نیا کرونا وائرس تمام دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اس کے لیے کتاب مقدس کیا کہتی ہے اور کیا نبوت کی گئی تھی، اس کے متعلق ہم خدا کے کلمات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یسایہ کی نبوت ہمیں اس قسم کی آفت کے لیے خاص وجہ بتاتی ہے۔ خدا نے نبوت کی کہ کیونکہ انہوں نے شریعت کو عدول کیا، آئین سے منحرف ہوئے، اس لیے اب کہیں زیادہ بلائے عظیم ہیں۔ ہمارے گرد کئی اقسام کی آفتیں ہیں، ان میں سے ایک بیماری ہے۔ جنگ، مختلف واقعات اور حادثات بھی ان آفتوں کا حصہ ہیں۔ تاہم خدا ہمیشہ اپنے عہد اور احکام سے ہم سے ان کے فرزندوں کی حفاظت کرتے اور برکت بخشتے ہیں۔ حتیٰ کہ خدا یہ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ وہ ان کے حکم ماننے والوں سے ہزاروں پشتوں تک محبت رکھیں گے۔ یسایہ 24 باب سے ان تعلیمات کی تصدیق کرتے ہیں۔ یسایہ 24 باب 1 آیت سے، دیکھو خداوند زمین کو خالی اور سرنگوں کر کے ویران کرتا ہے اور اس کے باشندوں کو تتر بتر کر دیتا ہے۔ اور یوں ہوگا کہ جیسا ریت کا حال ویسا ہی کاہن کا، جیسا نوکر کا ویسا ہی اس کے صاحب کا، جیسا لونڈی کا ویسا ہی اس کی بیوی کا، جیسا خریدار کا ویسا ہی بیچنے والے کا، جیسا قرض دینے والے کا ویسا ہی قرض لینے والے کا، جیسا سود دینے والے کا ویسا ہی سود لینے والے کا۔ زمین بالکل خالی کی جائے گی اور بشدت غارت ہوگی، کیونکہ یہ کلام خداوند کا ہے۔ زمین غمگین ہوتی اور مرجھاتی ہے، جہان بےتاب اور پژمردہ ہوتا ہے، زمین کے عالی قدر لوگ ناتوان ہوتے ہیں۔ زمین اپنے باشندوں سے نجس ہوئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے شریعت کو عدول کیا۔ نئے عہد کی شریعت یعنی زندگی کی شریعت ہے۔ آئین سے منحرف ہوئے، عہد ابدی کو توڑا، اس سبب سے لعنت نے زمین کو نگل لیا۔ کیا ہوا تھا؟ یہ کہا گیا کہ زمین لعنتی ٹھہری اور اس کے باشندے مجرم ٹھہریں گے۔ جو کچھ اب زمین پر ہو رہا ہے، اس کے لیے شاید ہم سوچیں کہ یہ بیماری جرثوموں یعنی بیکٹیریا یا امیبا کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، لیکن کس نے یک خلوی جانداروں کی اس دنیا کو پیدا کیا تھا؟ کچھ بھی خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا۔ کیوں خدا نے وہ سب چیزیں پیدا کی تھیں؟ اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں تو ہم خدا کی مرضی معلوم کر سکتے ہیں۔ خدا چاہتے ہیں کہ اس زمین پر تمام بنی آدم درست طور پر ان کے آئین و فرمان مانیں، اور حتیٰ کہ آسمان کی بادشاہی میں جانے کے بعد بھی پابندی کریں۔ ہمیں ضرور خدا کے آئین و فرمان ماننے ہیں۔ نافرمانی کی کچھ مثالوں کو دیکھتے ہوئے ہم سبق حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ چھوٹی سی بات نظر انداز کر دی جائے گی۔ آپ دانیل کے 3 دوستوں سدرک، میثق اور ابد نجو کو جانتے ہیں۔ یہ قصد کرتے ہوئے کہ اگرچہ انہیں بھڑکتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا جائے، وہ ہرگز خدا کے آئین و فرمان سے منحرف نہ ہوں گے، آخر تک انہوں نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ ہمیں ایک بار پھر ان کے ایمان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔
نہ صرف یسایہ نبی کی نبوت میں بلکہ یرمیہ 16 باب میں بھی خدا نے ہمیں بالکل یہی تعلیم دی، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ کسی بھی زمانے میں جب لوگوں نے خدا کے آئین و فرمان کی فرمانبرداری نہیں کی تو مختلف آفتیں اور سزائیں ہمیشہ آتی تھیں۔ یرمیہ 16 باب 10 آیت سے دیکھتے ہیں، اور جب تو یہ سب باتیں ان لوگوں پر ظاہر کرے اور وہ تجھ سے پوچھیں کہ خداوند نے کیوں یہ سب بری باتیں ہمارے خلاف کہیں، ہم نے خداوند اپنے خدا کے خلاف کون سی بدی اور کون سا گناہ کیا ہے، تب تو ان سے کہنا، خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھے چھوڑ دیا اور غیر معبودوں کے طالب ہوئے اور ان کی عبادت اور پرستش کی اور مجھے ترک کیا اور میری کس پر عمل نہیں کیا؟ شریعت پر عمل نہیں کیا۔ اس زمین پر پیدا ہونے والے سب لوگ ایسے ہی غائب نہیں ہو جاتے۔ اصل میں وہ آسمانی فرشتوں کے جہان میں خدا کے ساتھ موجود تھے، صحیح؟ چونکہ ہم نے گناہ کیا اور اس زمین پر آ گئے تو ہمیں خدا کے بخشے تمام آئین، قوانین و فرمان کی فرمانبرداری کرنی ہے اور گناہوں کی معافی حاصل کر کے آسمان کو لوٹنا ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ تاہم لوگ ایسا نہیں کرتے، بلکہ اس زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہوئے محض کھاتے اور پیتے ہیں۔ جب لوگ عہد ابدی کو توڑتے ہیں تو انہیں سمجھانے کے لیے خدا آفتیں لاتے ہیں۔ 44 باب سے دیکھتے ہیں، ہمیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کس وجہ سے زمین پر آئے تھے۔ خدا کی تمام تعلیمات کے مطابق اس زمین پر توبہ کی زندگی گزارنے سے کیا ہماری وہ سب غلطیاں اور گناہ جو ہم نے آسمان پر کیے تھے معاف نہیں ہونے چاہیے تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں جائیں؟ یرمیہ 44 باب 22 آیت سے دیکھتے ہیں، پس تمہارے بد اعمال اور نفرتی کاموں کے سبب سے خداوند برداشت نہ کر سکا، اس لیے تمہارا ملک ویران ہوا اور حیرت و لعنت کا باعث بنا، جس میں کوئی بسنے والا نہ رہا، جیسا کہ آج کے دن ہے۔ چونکہ تم نے بخور جلایا اور خداوند کے گنہگار ٹھہرے اور اس کی آواز کے شنوا نہ ہوئے، اور نہ اس کی شریعت، نہ اس کے آئین، نہ اس کی شہادتوں پر چلے، اس لیے یہ مصیبت جیسی کہ اب ہے تم پر آ پڑی۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان آفتوں کے وقوع ہونے کے پیچھے یقیناً روحانی معاملات ہوتے ہیں۔ کتاب مقدس اور انبیاء نے ہمیں خدا کے آئین، قوانین اور فرمان سے آگاہ کروایا ہے۔ انہوں نے اس کی اہمیت کو ہم پر نقش کیا۔ پرانے عہد نامے میں ایک ایسی سلطنت تھی جو خدا کے آئین اور فرمانوں کی تحقیر کرنے پر مکمل نابود ہو گئی تھی۔ ساری قوم نے خدا کے آئین و فرامین کی بے قدری کی اور آخرکار یہ زمین سے غائب ہو گئی۔ اس کے متعلق ہم حزقیہ بادشاہ کی تاریخ دیکھتے ہیں۔ خدا کے آئین، فرمان اور قوانین میں ہماری روحوں کو زندہ کرنے کی قوت موجود ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ خدا کی شریعت یعنی زندگی کی شریعت میں زندگی گزارنی چاہیے۔ دوسرے تواریخ 30 باب سے دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا کے آئین و فرامین کی تحقیر کے نتیجے میں ساری سلطنت نیست و نابود ہو گئی تھی۔ 30 باب 1 آیت سے، اور حزقیہ نے سارے اسرائیل اور یہودا کو کہلا بھیجا اور افرائیم اور منسی کے پاس بھی خط لکھ بھیجے کہ وہ خداوند کے گھر میں یروشلم کو خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے عید فصح کرنے کو آئیں۔ فصح کس کا آئین ہے؟ یہ خدا کا آئین، خدا کا عہد ہے، صحیح؟ عید فصح کرنے کو آئیں، کیونکہ بادشاہ اور سرداروں اور یروشلم کی ساری جماعت نے دوسرے مہینے میں عید فصح منانے کا مشورہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت اسے اس لیے نہیں منا سکے
کہ کاہنوں نے کافی تعداد میں اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا اور لوگ بھی یروشلم میں اکٹھے نہیں ہوئے تھے، اور یہ بات بادشاہ اور ساری جماعت کی نظر میں اچھی تھی۔ سو انہوں نے حکم جاری کیا کہ بیر صبا سے دان تک سارے اسرائیل میں منادی کی جائے کہ لوگ یروشلم میں آ کر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے عید فصح کریں، کیونکہ انہوں نے ایسی بڑی تعداد میں اس کو نہیں منایا تھا جیسے لکھا ہے۔ فصح منانے کے شاہی فرمان کے ساتھ کئی ہرکارے ہر قصبے کو گئے۔ ان دنوں میں اسرائیل 2 سلطنتوں میں بٹا ہوا تھا، جنوب میں یہودا اور شمال میں اسرائیل۔ شاہ یہودا حزقیہ نے خدا کی مرضی کو سمجھا اور یہ پیغام دے کر شمال میں اسرائیل کو ہرکارے بھیجے کہ آؤ ہم اکٹھے فصح منائیں۔ کیا ہم پہلے ایک ہی سلطنت نہیں تھے؟ بادشاہ نے خط لکھے اور انہیں ہرکاروں کے ذریعے بھیجا۔ مگر شمالی اسرائیل نے خدا کے زندگی کے پیغام کی تحقیر کی اور ہرکاروں کو ٹھٹھوں میں اڑایا۔ 6 آیت سے جاری رکھتے ہیں۔ سو ہرکارے بادشاہ اور اس کے سرداروں سے خط لے کر بادشاہ کے حکم کے موافق سارے اسرائیل اور یہودا میں پھرے اور کہتے گئے، اے بنی اسرائیل، ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خداوند خدا کی طرف پھر رجوع لاؤ، تاکہ وہ تمہارے باقی لوگوں کی طرف جو اسور کے بادشاہوں کے ہاتھ سے بچ رہے ہیں پھر متوجہ ہو، اور تم اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کی مانند مت ہو جنہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کی نافرمانی کی، یہاں تک کہ اس نے ان کو چھوڑ دیا کہ برباد ہو جائیں، جیسا تم دیکھتے ہو۔ یوں بادشاہ نے ہرکاروں اور قاصدوں کے وسیلے پیغام پہنچایا کہ خدا کی طرف رجوع لاؤ۔ 10 آیت دیکھتے ہیں۔ سو ہرکار افرائیم اور منسی کے ملک میں شہر بہ شہر ہوتے ہوئے زبولون تک گئے، پر انہوں نے ان کا کیا کیا؟ انہوں نے ان کا تمسخر کیا اور ان کو ٹھٹھوں میں اڑایا۔ حزقیہ بادشاہ نے سارے اسرائیل میں کئی قاصدوں کے ذریعے پیغام بھیجا کہ آؤ ہم خدا کے آئین، قوانین اور عہد مانیں۔ ہرکارے یہ پیغام پہنچانے کے لیے شہر بہ شہر افرائیم اور منسی سے ہوتے ہوئے زبولون تک گئے۔ تاہم جو کوئی پیغام سنتا تھا ان کا تمسخر کرتا اور ٹھٹھوں میں اڑاتا تھا۔ تو پھر ان کا کیا نتیجہ نکلا؟ ان کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے خدا کے آئین، فرمان اور عہد کو ماننے کے مطلب کو جانے بغیر ان حکموں کی تحقیر، تمسخر اور تذلیل کی تھی؟ دوسرے سلاطین کی کتاب سے اس کا جواب معلوم کرتے ہیں۔ دوسرا سلاطین 18 باب 9 آیت سے۔ اور حزقیہ بادشاہ کے چوتھے برس جو شاہ اسرائیل ہوسے بن ایلا کا 7واں برس تھا۔ دوسرا تواریخ 30 باب اس بارے میں ہے کہ حزقیہ بادشاہ کے پہلے سال میں کیا ہوا تھا، یہ اس کے بعد چوتھا سال ہے۔ اور حزقیہ بادشاہ کے چوتھے برس جو شاہ اسرائیل ہوسے بن ایلا کا 7واں برس تھا، ایسا ہوا کہ شاہ اسور سلمنسر نے سامریہ پر چڑھائی کی اور اس کا محاصرہ کیا۔ سامریہ شمالی اسرائیل کا دارالحکومت تھا۔ شاہ اسور نے سامریہ پر چڑھائی کی تھی۔ ایسا ہوا کہ شاہ اسور سلمنسر نے سامریہ پر چڑھائی کی اور اس کا محاصرہ کیا۔ اسور نے شمال میں اسرائیل کی سلطنت پر چڑھائی کی۔ 10 آیت سے۔ اور 3 سال کے آخر میں کیا ہوا؟ انہوں نے اس کو لے لیا۔ پہلے سال میں حزقیہ بادشاہ نے اپنے پیغام کے ساتھ ہرکارے بھیجے کہ آؤ ہم خدا کا عہد، آئین اور احکام مانیں۔ جیسے کہ ہم نے اب تک خدا کی مرضی کو نہیں مانا، کیا ہمیں اسے اب سے آئندہ کو زیادہ ماننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ خدا کی طرف رجوع لائیں؟ اگرچہ اس نے جنوبی یہودا سے شمالی اسرائیل تک ہرکارے اس نیک ارادے کے ساتھ بھیجے تھے کہ فصح کو پاک مان کر ہم مبارک سلطنت بنیں، پر اس کی بجائے سامریہ کے لوگوں نے پیغام سن کر ہرکاروں کا تمسخر کیا اور ٹھٹھوں میں اڑایا۔
ان کا مطلب تھا کہ آج تک ہم فسا منائے بغیر اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری سلطنت نے اتنی زیادہ ترقی کی ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جنہوں نے خدا پر ایمان رکھے بغیر پیغام کی تضلیل کی، وہ حزقیہ بادشاہ کے چوتھے سال اسور کے حملے کا شکار ہوئے۔ اس حملے کے بعد کیا ہوا تھا؟ 10 آیت، اور 3 سال کے آخر میں انہوں نے اسوریوں نے کیا کیا تھا؟ اس کو لے لیا، یعنی حزقیہ کے چھٹے سال پیغام پہنچنے کے 6 سالوں کے بعد اسرائیل کی سلطنت نابود ہو گئی تھی۔ جو شاہ اسرائیل ہوسا کا نواں برس تھا، سامریا لے لیا گیا، اور شاہ اسور اسرائیل کو اسیر کر کے اسور کو لے گیا اور ان کو خلا میں اور جوزان کی ندی خابور پر اور مادیوں کے شہر میں رکھا۔ اس المیہ کی خاص وجہ تھی۔ ہم دنیاوی واقعات کا فیصلہ صرف دنیاوی نقطۂ نظر سے کرتے ہیں، تاہم خدا نے ہمیں آگاہ کیا کہ روحانی کاموں کی وجہ سے دنیاوی کام رونما ہوتے ہیں۔ 12 آیت دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ شمالی اسرائیل کے اسیر اور نابود ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کی بات نہ مانی۔ انہوں نے خداوند اپنے خدا کی بات نہ مانی تھی، اور پھر بلکہ اس کے عہد کو، یعنی ان سب باتوں کو جن کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ نے دیا تھا، عدول کیا، اور نہ ان کو سنا، نہ ان پر عمل کیا۔ اس میں خدا کے احکام، عہد، قوانین اور آئین شامل ہیں۔ چونکہ انہوں نے ان پر عمل نہیں کیا تھا، اس لیے سلطنت کے لیے نتیجہ اچھا نہیں نکلا تھا۔ جیسے کہ انہوں نے خدا کے عہد کی فرمانبرداری نہیں کی تھی، اس لیے سلطنت ہمیشہ کے لیے زمین سے مٹ گئی۔ تو پھر آپ سب، کیا خدا کے آئین، فرمان اور قوانین ماننا بے معنی بات ہے؟ یہ ہرگز بے معنی بات نہیں ہے۔ جب ہر سال فسا آتی ہے تو شاید ہم سوچیں، او فسا آئی ہے۔ جب سبت آتا ہے تو شاید ہم کہیں، او سبت آیا ہے۔ تاہم اس دنیا میں ہونے والے ہر کام کے پیچھے دنیاوی محرک نہیں ہوتا، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ روحانی دنیا میں پہلے ہی کچھ ہوتا ہے۔ اس کے متعلق اگر خدا نے ہمیں نبیوں کے وسیلے کلام نہ بخشا ہوتا تو تاریخ محض دنیاوی نقطۂ نظر سے یہ کہتی کہ اسرائیل اسوریوں کے حملے کی وجہ سے نیست و نابود ہو گیا تھا۔ تاہم روحانی لحاظ سے خدا نے صاف طور پر وجہ درج کروائی کہ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کی فرمانبرداری نہیں کی تھی، بلکہ عہد کو، یعنی ان سب باتوں کو جو خداوند کے بندہ موسیٰ کے وسیلے دی گئی تھیں، انہیں عدول کیا۔ انہوں نے نہ تو احکام کو سنا، نہ ان پر عمل کیا۔ 3 سمتی دنیا جو ہم دیکھتے ہیں، یہی وہ سب کچھ نہیں جو وجود رکھتا ہے۔ جب ہم کلوسیوں کی کتاب سے کلام دیکھیں تو کیا یہ نہیں کہا گیا کہ جب خدا نے دنیا کو بنایا تھا تو انہوں نے صرف دیکھی دنیا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اندیکھی روحانی دنیا کو بھی بنایا تھا؟ اس لیے زمینی چیزیں آسمانی چیزوں کی نقل و عکس ہیں۔ اس زمین پر آنے والی آفتوں کی وجہ یہ ہے کہ اندیکھی دنیا کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان آفتوں کا اسباب بنتی ہیں۔ یسایہ 24 باب یہ کہتا ہے کہ زمین بالکل ویران اور سرنگوں کی جائے گی اور تمام قسم کی آفتوں سے دوچار ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ابدی عہد اور خدا کے عہد کو توڑا۔ خدا نے ہمیں آگاہ کیا کہ ایسی وجوہات کے باعث آفتیں رونما ہوں گی۔ ایک ملک زوال کا شکار ہوگا یا نہیں، ایک ملک اپنا وجود برقرار رکھے گا یا نہیں، اس کا انحصار خدا کے کلام پر ہے۔ ہم فوراً سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کے احکام کی قدر اور ان کے کلمات کا وزن ہرگز معمولی یا سرسری نہیں ہوتا۔ کیا ہم نہیں سمجھ سکتے؟ دوسرے تواریخ 30 باب میں حزقیہ کے لوگوں نے خدا کے عہد کو اچھی طرح مانا اور اس کی سلطنت، یعنی سلطنت یہودا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟
اسوریوں کے اسرائیل کی سلطنت کو فتح کرنے کے بعد وہ فتح یاب ہوئے، لیکن نتیجہ کیا تھا؟ سلطنت یہودا نے ثابت قدمی سے خدا کے عہد کو مانا تھا۔ نتیجہ کیا تھا؟ دوسرے سلاطین 19 باب سے دیکھتے ہیں، ہم خدا کے عہد کو ماننے اور نہ ماننے والوں میں صاف طور پر فرق دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے سلاطین 19 باب 30 آیت سے، اور وہ بقیہ جو یہودا کے گھرانے سے بچ رہا ہے پھر نیچے کی طرف جڑ پکڑے گا اور اوپر کی طرف پھل لائے گا، کیونکہ ایک بقیہ یروشلم سے اور وہ جو بچ رہے ہیں کوہ سیون سے نکلیں گے۔ خداوند کی غیوری یہ کر دکھائے گی۔ یروشلم یہودا کی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ 32 آیت، سو خداوند شاہ اسور کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا، وہ نہ تو سپر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دمدمہ باندھنے پائے گا، بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے لوٹ جائے گا اور اس شہر میں آنے نہ پائے گا۔ کیوں خدا نے یہودا کی سلطنت کے حق میں ایسی پرفضل باتیں کہیں؟ بادشاہ بنتے ہی حزقیہ نے کون سا کام کیا تھا؟ وہ خدا کے عہد، آئین، قوانین اور احکام کی فرما برداری کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا تھا۔ ان میں سے ایک فساد تھی۔ تاہم اسرائیل کی سلطنت نے عہد کی تذلیل، تضحیک اور تحقیر کی تھی۔ فرق پہچانتے ہوئے یہودا کی سلطنت کے سب لوگوں نے خدا کی مرضی کی پیروی کی اور خدا کے فضل کے تحت فسح منائی۔ نتیجتاً خدا نے وعدہ کیا کہ اگرچہ شاہ اسور کا اختیار یہودا کی سلطنت سے زیادہ ہو، شاہ اسور ہرگز یہودا کے شہر میں داخل نہیں ہوگا اور خدا بادشاہوں کے تمام آدمیوں کو ماریں گے۔ وجہ یہ تھی کہ فتح کا انحصار ملک میں فوجوں کی تعداد یا طاقتور ہتھیاروں پر نہیں تھا۔ کون بنی آدم کی زندگی اور موت پر اختیار رکھتا ہے؟ خدا رکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے احکام ماننے والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ 35 آیت سے، سو اسی رات کو خداوند کے فرشتے نے نکل کر اسور کی لشکرگاہ میں 1,85,000 آدمی مار ڈالے، اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب کیا مرے پڑے ہیں۔ تب شاہ اسور سخیرب وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نینوا میں رہنے لگا، اور جب وہ اپنے دیوتا نسروک کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو ادرم ملک اور شرازر نے اس کو تلوار سے قتل کیا اور ارارات کی سرزمین کو بھاگ گئے، اور اس کا بیٹا اسرحدون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اگرچہ اسوریوں نے بغیر کسی رکاوٹ کے اسرائیل کی سلطنت کو مغلوب کر لیا تھا، تو دنیاوی لحاظ سے ایسا لگتا تھا کہ وہ یہودا کی سلطنت کو آسانی سے شکست دے سکتا تھا۔ تاہم یہودا کی سلطنت مکمل طور پر خدا کے کلمات سے لیس تھی، اس لیے یہ انسانی طاقت سے نابود نہیں ہو سکتی تھی۔ خدا نے سارا دن سلطنت کی حفاظت کی۔ خدا نے اسے قوت بخشنے کے لیے سارا دن کام کیا۔ چونکہ یہودا کی سلطنت نے مناسب طور پر خدا کے عہد کو ماننے کے لیے محنت کی تھی، اس لیے خدا نے رات کو اپنے فرشتے اسوریوں کے خیموں میں بھیجے تاکہ 1,85,000 سپاہیوں کو مار ڈالیں۔ آپ سب، کس کے پاس ایسی قدرت ہے؟ خدا کے پاس۔ لوگ آسمانی لشکر کو دیکھ نہیں سکتے، انہوں نے صرف یہودا کی کمزور فوج کو دیکھا۔ اسوری ہرگز یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آسمانی لشکروں کی بڑی تعداد ان کے خلاف کھڑی تھی۔ اس زمانے کے لیے بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ تمام دنیا بالکل ویران اور سرنگوں کی جائے گی۔ خدا نے ہمیں واضح سکھایا تھا کہ لوگوں کی ان تمام آفتوں اور وبائی امراض میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے آئین کی نافرمانی کی اور ان کے قوانین اور ابدی عہد کو توڑا۔ اس وجہ سے اسرائیل کی سلطنت ایک دن میں فنا ہوئی کہ جیسے تھی ہی نہیں۔ ہر بات کی کنجی خدا کے احکام تھے۔ ہمیں ہرگز خدا کے احکام کو سرسری نہیں سمجھنا چاہیے۔
यर्मिया 16 बाब में भी खुदा ने यर्मिया को कहा कि अगर वो पूछें कि खुदावन ने क्यों ये सब बुरी बातें हमारे खिलाफ कहीं, तो तब उसे ये कहना चाहिए कि तुमने खुदा की शरीयत को छोड़ दिया था। नबियों ने किताब मुकद्दस की नबूवतों के जरिए ये सिखाया है। बिल्कुल यही बात आज की दुनिया पर भी आयद होती है। हमें जहन में रखना चाहिए कि जब ऐसी आफतें जैसे कि जंगें, मोहलिक बीमारियां और मुख्तलिफ वाक़यात और हादसात रूनुमा होते हैं, तो ज़रूर इनका ताल्लुक अनदेखे रूहानी मामलात के साथ होता है। इसलिए दाऊद ने क्या कहा था? उसने कहा था कि वो खुदावन की शरीयत को किससे ज्यादा? खालिस सोने से ज्यादा अजीज रखता है। उसने खुदा के अहकाम को खालिस सोने से भी ज्यादा कीमती समझा, जिसे ज्यादातर लोग पसंद करते और अजीज रखते हैं। उसका ऐसा बड़ा ईमान और दुरुस्त फहम था, क्या नहीं था? इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो खुदा से मोहब्बत रखते और खुदा के उन्हें बख्शे फरमानों, आइनों, कवानीन की इज्जत करते हैं, वो दुनिया के मजबूत तरीन लोग और ताकतवर तरीन ग्रोह में हैं। यूहन्ना 14 बाब 15 आयत देखते हैं। 14 बाब 15 आयत, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो तुम क्या करोगे? मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। हम यीशु से मोहब्बत रखते और उनकी परस्तिश बतौर हमारे निजात दहिंदा के करते हैं। सिर्फ जब हम यीशु की तमाम तालीमात की पैरवी करें तो हम अब्दी आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। हम ये अच्छी तरह जानते हैं। वो सब जो यीशु के अहकाम मानते हैं, यीशु ने उन्हें उनसे मोहब्बत रखने वालों के तौर पर तस्लीम किया है। यकीनन यीशु ने कहा था कि जो कोई मेरे हुक्मों पर अमल करता है वो मुझसे मोहब्बत रखता है। 21 आयत देखते हैं, जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। इसलिए जो आसमान की बादशाही में जाएंगे वो वही होंगे जो खुदा के अहकाम मानते हैं। 24 आयत देखते हैं, जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता, वो जो मुझसे मोहब्बत रखता है खुदा के हुक्मों पर अमल करता है, लेकिन जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता क्या करता है? वो मेरे कलाम पर यानी खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करता। और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा। इसका मतलब है कि जो खुदा के हुक्मों को नहीं मानते वो आसमान पर नहीं जा सकते। सही? यीशु ने कहा सिर्फ वो जो बाप की मर्जी पर चलता है आसमान की बादशाही में दाखिल होगा। यीशु के सब कलमात खुदा के कलमात हैं, वो खुदा के अहकाम हैं। इसलिए यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। किस किस्म के लोग खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं? मुकाशफा 12 बाब से एक और आयत देखते हैं। ये वो लोग हैं जो आखिरी दिन बचाए जाएंगे। 12 बाब 17 आयत से, और अजदहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो क्या करती है? खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यीशु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया और समुंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ। जो शैतान की तरफ नहीं बल्कि आखिर तक खुदा की तरफ खड़े हैं, उनकी एक खसूसियत ये है कि वो हमेशा खुदा के अहकाम की कदर करते और उन पर अमल करते हैं। सबत जो आज हम मान रहे हैं ये खुदा के हुक्मों में से एक है। फसा भी खुदा का हुक्म है। औरतों की ओढ़नी का कानून भी इनमें से एक है। बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम से दिया जाने वाला बपतिस्मा भी खुदा का हुक्म है। हम खुदा के इन सब हुक्मों से जिंदा रहते हैं। वो मुल्क और लोग जो खुदा के हुक्मों को सरसरी लेकर तमस्खुर करते हैं मुकम्मल तौर पर तारीख से मिट जाएंगे। खुदा के आइनो अहकाम में ऐसी बड़ी कुव्वत है। किसी भी मुल्क के क़याम और जवाल से ज्यादा अहम यह है कि रूहानी लिहाज से क्या हम निजात पाकर आसमान पर जा सकते हैं या नहीं। सही? इस अहम मामले का इन्हिसार भी खुदा के हुक्मों पर है।
달려있다는 사실을 ہم ایک بار پھر اس حقیقت کو ذہن نشین کریں۔ 마음 가운데 새기시길 바라겠습니다. ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہیں۔ 세상 اب 사람들이 دنیا کے لوگ خوف سے کانپ رہے ہیں، 여러분들이 تاہم 우리 하나님께서 ہم اس حقیقت سے نہایت دلیر ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہیں۔ 우리가 이런 جب ہم ان آفتوں کو دیکھیں تو خوف سے کانپنے کی بجائے ہمیں مکمل طور پر خدا کے احکام کو ماننا ہے۔ 영원한 ایسا کر کے ہمیں مکمل طور پر آسمان کی تیاری کرنی چاہیے۔ 하셔야 되겠고 공고히 할 수 있는 여러분과 제가 꼭 되도록 합시다. 우리 ہم 이웃들에게 فسح سمیت خدا کے حکموں کی اپنے پڑوسیوں میں جتنا زیادہ ممکن ہو منادی کریں۔ 전파해 주시길 바라겠습니다. یسوع نے کہا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ 예수님께서 ہم اپنے خاندانی اراکین، دوستوں اور پڑوسیوں کی رہنمائی نئے عہد کے حکموں کو ماننے کی طرف کریں جو یسوع نے ہمیں بخشے ہیں، تاکہ ہم مل کر آسمان پر جا سکیں۔ 잘 우리가 또 인도하셔서 영원한 천국에 함께 갈 수 있는 اب میں آج کا واعظ ختم کرتا ہوں۔ 말씀 آپ کا بہت شکریہ۔